آدمی آیا ایک بزرگ سے ملنے کے لیے، قصہ ہے، سچا قصہ ہے. تو ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے اللہ نے مال دیا ہے، لیکن جو ہے وہ میرا مال، میں مطلب ایک آدمی کو میں نے مال دیا اس کو میں نے، مجھے لگا کہ وہ اندھا بھی تھا، اپاہج بھی تھا اور بوڑھا بھی تھا. میں نے کہا صحیح جگہ چلا گیا. تو خیر میں اس کی ٹوہ میں تھا کہ یہ میرے پیسوں کا کیا کرتا ہے. تو وہ اگلے دن اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہی آدمی فقیر جس کو میں نے پیسے دیے تھے، اس نے کہا یار کل تو بڑا مزہ آیا. یہ کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے پوری رات شراب پی ہے اور زنا کیا ہے، میں نے یہ حرکتیں کی، کل تو بڑا مزہ آیا. تو وہ آدمی کہنے لگا اس بزرگ سے کہ دیکھو یہ تو میری بدبختی ہو گئی کہ میرا مال ایسی جگہ چلا گیا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے جس کا مال صحیح جگہ چلا جائے. یہ پیسے لو اور جاؤ، اور پہلے جو آدمی تمہیں ملے اس کو دے دو. تو یہ گئے تو سامنے ایک آدمی ملا، بہت اچھی صورت میں تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ سامنے والے آدمی کے کپڑے ایسے ہی ہیں یار، اس کو دے دو 2-4 روپے، حالانکہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے. یہاں ایک آدمی بھیک مانگتا تھا، ایک آدمی، پرانی بات ہے ابھی بھی وہ مجھے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، گاؤں میں اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، ہائیسٹ چلتی ہے اس کی، اور یہاں آ کے بھیک مانگتے ہیں. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بیچاری ہے اور 2-3 ہزار روپے اور 10,000 روپے لیتی ہے، زکوٰۃ اس کو دے دو. آپ کو پتہ ہے ان ماسیوں کے کیا کیا وہ ہیں، کیا کیا ان کی جائیدادیں ہیں؟ ہم تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھئی یہ کام ہمارا اچھا کرے گی، زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دو تاکہ کام بھی اچھا کرے اور پابندی کرے. وہ ہماری پیسوں سے جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرتی. تو اس لیے زکوٰۃ نکالنا الگ فرض ہے اور صحیح جگہ پہنچانا الگ فرض ہے. صدقہ خیرات نکالنا الگ فرض ہے، اس کو صحیح جگہ ٹھوک کر کے لگانا یہ الگ مسئلے ہیں یہ سارے. تو وہ ان بزرگ نے ان کو کہا کہ یہ پیسے لو، جاؤ سامنے جو بندہ تمہیں نظر آئے اس بندے کو تم دے دو. تو یہ گئے تو سامنے دیکھا ایک اچھے کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی، بڑا صاف ستھرا. تو انہوں نے کہا ان کو تو میں نہیں دوں گا، لیکن پھر اس بزرگ کی بات یاد آئی کہ بھئی جو پہلا آدمی نظر آئے اس کو دے دو. تو وہ پیسے اس کو دے دیے تو اس میں تھا کہ پیسوں کا کیا کرتا ہے. وہ آدمی نکلا، ویرانے میں گیا. اس زمانے میں یہ گاؤں کے وہ ہوتے تھے، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے. تو اس دروازے سے نکلا اور یوں گھوم کر کے واپس آیا. تو اس نے اس کو قسم دی کہ تم کیوں گئے تھے باہر؟ کہنے لگے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. میں باہر نکلا تھا، مرا ہوا ایک کبوتر ملا تھا، مردار. میں نے کہا کہ میں تو بھوک سے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس وقت تو مردار کھانا بھی جائز ہے. تو میں وہ مرا ہوا کبوتر اٹھا کے لایا تھا تاکہ میں گھر لے جا کر کے اس کو پکا کے ہم کھائیں. لیکن اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے پیسے دیے تو میں جہاں سے وہ کبوتر مردار اٹھا کے لایا تھا وہاں اس کو پھینک کے آیا ہوں، اور ابھی گھر جاؤں گا اور یہ تمہارے پیسوں کی چیزیں لوں گا اور اپنے گھر کے اندر استعمال کروں گا. کہا میں پھر واپس آیا، ان بزرگ کو کارگزاری سنائی. انہوں نے کہا دیکھو مال جو ہے نا، جو مال حلال ہوتا ہے اللہ اس کو صحیح جگہ قبول کرتے ہیں، اور جو مال 2 نمبر طریقوں سے کماتے ہیں لوگ، جھوٹ بول کے کماتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کماتے ہیں، اللہ اس کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث انسان کو لایانی مشغلوں سے گریز کرنے کی دعوت دیتے ہیں. کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت صرف 2 حیثیتوں سے دیتے ہیں. بس یہ ہماری آخری بات ہے آج کے درس کی، صرف 2 حیثیتوں سے دیتے ہیں. پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یہ آثار عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لو جو اس سارے نظام کو تنہا چلا رہی ہے. وہ صرف کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے.
اسی کا نام اللہ ہے۔ دوسرے، اس زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ جل جلالہ نے انسان کے فائدے کے لیے ہر ضرورت کی چیز رکھی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے اپنے عقل و شعور اور جد و جہد سے کام لے کر ان چیزوں کو زمین کے خزائن نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود ہے اور دوسری حیثیت ثانوی رفع در ضرورت کے لیے ہے۔ اس لیے ضرورت سے زائد اس میں انہماک شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دو حیثیتوں میں انسان کے لیے آسان بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی ہے، اور ان دونوں نتیجوں میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، نہ کسی سائنس والے کا اختلاف ہے اور نہ کسی نبی کا اور نہ کسی عالم اور فقیہ کا اختلاف ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔